شاہد سے مراد جمعہ کا دن لیا گیا ہے، یعنی جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جو شاہد ہے ہر جگہ پر آتا ہے اور لوگ اس دن کے فضائل حاصل کرتے ہیں۔ مشہود سے مراد یوم عرفہ لیا گیا ہے، یا شاہد سے مراد یوم النحر ہو سکتا ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک شاہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، حق والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کافر، اور پھر تماشا دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کافروں کو تکلیف ہوگی اور مسلمان اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ مراد ہے، دنیا میں شاہد کافر ہیں اور مشہود مسلمان ہیں، حق والے ہیں، اور آخرت میں شاہد حق والے ہوں گے اور مشہود کافر ہوں گے۔ قتلا، ہلاک کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، ایسی آگ میں جو خوب دہکتی ہوئی ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون، اور وہ اس چیز پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ جو مسلم شریف میں ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ جو درمیان والا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یمن کے قریب نجران کے علاقے میں پیش آیا۔ یہاں ایک بادشاہ یوسف ذو نواس اور ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اس کے درمیان پیش آیا۔ یوسف ذو نواس کا ایک ملازم جادوگر جو بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنا علم کسی اور کو سکھاؤں تو کوئی بندہ میرے حوالے کرے۔ تو عبداللہ بن تامر اس جادوگر کے حوالے کیا گیا۔ ابھی عبداللہ بن تامر گھر سے جاتے سو وہ راستے پہ ایک جگہ پہ ایک عیسائی مذہب کا جو عالم یا عبادت گزار راہب، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے، تو عیسائی مذہب ہی اس وقت سچا مذہب تھا۔ راہب کی ساتھ اس بچے کی ملاقات ہوتی ہے اور راہب اس کو کچھ تعلیمات دیتا ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ جب گھر سے نکلتا تو جادوگر کے پاس جانے کے بجائے راہب کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اس سے تعلیمات لیتا اور پھر لیٹ جاتا جادوگر کے پاس۔ جادوگر نے اس کو سزا دی کہ تم لیٹ آتے ہو۔ اس نے یہی بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ آپ یہ بتا دیے کرو، جب جادوگر پوچھے تو بولنا گھر سے ہی لیٹ نکلا تھا، اور اگر گھر والے پوچھیں تو بتا دیے کرو کہ جادوگر سے لیٹ آیا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا کہ راستے پہ ایک کوئی شیر یا اس طرح کا کوئی درندہ راستے پر بیٹھا تھا، اور لوگ ڈر کے مارے ادھر والے اس سائڈ پہ، ادھر والے اس سائڈ پہ رکے ہوئے تھے، کیونکہ یہ درندہ راستے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لڑکے نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ راہب سچا ہے یا ساحر۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اس درندے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، اگر راہب سچا ہے اور ساحر جھوٹا ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا گزر آسان ہو جائے۔ وہ پتھر لگتے ہی درندہ مر گیا۔ اس سے اس بچے کو یقین ہو گیا، اس کا ایمان کا لیول بڑھ گیا، لیکن یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا کہ اس بچے نے پتھر مارا اور درندہ مر گیا۔ اب لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعائیں کرواتے، کوئی نابینا کا ہے، کوئی بیمار ہے، اس طریقے سے دعائیں کرواتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اسی دوران اس راہب نے اس کو منع کیا تھا کہ میرا کسی کو بتانا نہیں۔ اسی دوران وزیر جو ہے بادشاہ کا، ایک نابینا وزیر، وہ آیا، اس نے کہا کہ میرے اس بیماری کو دور کر دیں۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بن تامر نے اس کو دعوت دی توحید کی کہ توحید اختیار کرو، پھر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، توحید کا مذہب اپنایا، سچا مذہب، اور اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کی نظر ٹھیک ہو گئی۔
اب یہ جب دربار میں واپس گیا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری نظر کس نے ٹھیک کی؟ تو اس نے کہا اللہ نے، رب نے۔ تو بادشاہ کو اس بات پر غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ بولا ہاں، جو میرا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے۔ تو اس نے اس کو قید کر دیا اور بتایا کہ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ جب تک وزیر نے بتایا نہیں اس وقت تک اس کو اذیتیں دیتا رہا۔ پھر وزیر نے اس بچے کا نام لے لیا، بچے کو بلایا گیا، اس کو اذیتیں دی گئی تو اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب کو بلایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کو 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ پھر اس بچے کو 2 لوگوں کے یا 2 جماعتوں کے حوالے کیا گیا کہ اس کو لے جا کر فلاں پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس بچے نے دعا کی، اللہ رب العزت سے مدد مانگی، تو وہ جو لے جانے والے تھے زلزلہ آیا، وہ سارے نیچے گر گئے اور یہ بچہ دوبارہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ پھر اس بچے کو 2 گروہوں کے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں جا کر اس کو گرا دو۔ پھر اس بچے نے دعا کی تو جو لوگ لے جانے والے تھے وہ غرق ہو گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ پریشان تھا تو بچے نے کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، ہاں مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ سارے لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں، پھر مجھے ایک درخت کے ساتھ لٹکاؤ اور ایک تیر مارو اور اسے کہو کہ اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسی طریقے سے کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور اسی طریقے سے تیر چلایا، تو جب سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کے لیے اور زیادہ مصیبت بن گئی کہ اب کیا کروں؟ اس نے ہر گلی کے کونے پر ایک خندق کھدوائی، اس میں آگ بھری اور اس گلی کے لوگوں کو ایک ایک کر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس مذہب کو چھوڑ دو ورنہ اس آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بچہ اس دوران آیا اور ماں کی گود سے اس کو چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر ماں کو کہا گیا کہ چھوڑ دو اس مذہب کو ورنہ تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ تو اس بچے نے آگ کے اندر سے بآواز بلند کہا کہ یہ اوپر سے آگ لگ رہی ہے، اندر سے یہ ٹھنڈی ہے، آپ اپنا دین نہ چھوڑیں اور آگ کو قبول کر لیں۔ اس طریقے سے اس بادشاہ نے، یوسف ذو نواس نے تمام موحدین کو، تمام اہل حق کو خندقیں کھدوا کر آگ کی اس میں جلایا، اور یہ مشاہدہ کر رہے تھے وہ لوگ کہ جو مشرک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ نجران کے علاقے میں کھدائی کے دوران اس بچے کی لاش ملی، جس نے اپنے کن پٹی پہ یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سے خون بہنے لگا، اور اس میں شاید خون سے رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ لکھا ہوا بھی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی طرح دفنا دیا جائے۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ، قتل اصحاب الاخدود، مار دیے گئے اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، آگ سے جو دہکتی ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو مومنین کے ساتھ جو کچھ تکالیف ہوتی ہیں یہ لوگ کافر آج اس دنیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی تکالیف ان کافروں کے ساتھ ہوں گی اور انشاءاللہ مومنین جنتوں میں بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ رب ہمیں سچے ایمان اور توحید کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔